پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بتاؤں گی کہ مجھے ڈانسنگ بھی پسند ہے اور میں نے سیکھی بھی ہے ڈانسنگ. یہ تو ایسا سوال ہے جو مجھے سوچنے میں مجبور کر رہا ہے کہ میں کیا ہوتی, کیونکہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں, کیونکہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا تھا نا. نیچر, آئی لو نیچر, آئی تھا سیکھو اور کماؤ. گھر بیٹھے کما سکتی ہیں, واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے کیونکہ کچھ پتہ نہیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ویڈیو لیکس اتنی ساری ہوئی ہیں. السلام علیکم, دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حریم جدون. ناظرین, دنیا پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی سیلیبریٹی موجود ہیں جنہوں نے آئی ٹی کی دنیا میں ایک نام کمایا اور ایک نامور ستارہ بن کے ابھری ہیں آئی ٹی کی دنیا میں. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں کنول چیمہ کی. کنول, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک, تھینک یو حریم. کنول, جو دنیا ہے وہ آپ کو آئی ٹی ایکسپرٹ کے نام سے جانتی ہے. آپ بتائیے گا کنول چیمہ کون ہے, کہاں سے پڑھا آپ نے اور کیا آپ بننا چاہتی تھی ہمیشہ سے؟ میں نے جو میری انیشل ابتدائی بہت ہی انیشل تعلیم تھی وہ پاکستان سے تھی. اس کے بعد مائی پیرنٹس موو ٹو ریاض, پھر اس کے بعد میری ساری تعلیم ریاض سے ہوئی. پھر میں نے اے لیولز یہاں سے کیا, فروبلز ایک اسکول ہے اے لیولز, وہاں سے کیا F7 میں. اور اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی بھی یہیں سے کی, انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس کیا فرام فاسٹ ان اسلام آباد. اس کے بعد پھر میں نے MBA آسٹریلیا سے اور سوشل امپیکٹ میں ایک ڈگری آسٹریلیا سے کی. سو دس ہیز بن لائک مائی ایٹ لیسٹ فرام این ایجوکیشن پرسپیکٹیو. جہاں تک بات ہے کہ کہاں کون کون سے ملکوں میں, تو بہت سارے ملکوں میں, ریاض میں, اس کے بعد کچھ عرصہ پاکستان, پھر ایمسٹرڈیم چلی گئی, پھر مڈل ایسٹ میں کچھ عرصہ, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آسٹریلیا موو ہو گئی. پھر اس کے بعد گلوبل رول تھا تو آسٹریلیا اور US بہت زیادہ کوریج تھی میرے رول کی وجہ سے. تو بس اسی طرح جو ہے وہ. اور آئی ٹی میں کس طرح آئی, مائی پیرنٹس ور بوتھ ڈاکٹرس, تو وہ دونوں چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. اسپیشلی میرے ابو تو بہت زیادہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں, مگر میں بس وہ ایک نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایٹیٹیوڈ میں, ریبیلین ایٹیٹیوڈ میں آ جاتے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یار میری امی بہت بزی ہوتی تھیں, گائنیکالوجسٹ تھیں, اور ہر وقت وہ چلی جاتی تھیں راتوں کو بھی, اور ڈنرز کے دوران اور عید کے دوران, کیونکہ بچے تو اپوائنٹمنٹ لے کے نہیں آتے آپ کو پتہ ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میرے ذہن میں یہ آ گئی تھی بات کہ ڈاکٹرز کی لائف بہت ہی زیادہ ٹف ہوتی ہے اور میں نے نہیں ایسی لائف گزارنی. تو پھر میں زبردستی کائنڈ آف نا وہ میں نے کہا نہیں, میں نے ڈاکٹر نہیں, کچھ بھی بن جاؤں گی بٹ ڈاکٹر نہیں بنوں گی. تو پھر میں نے ہر یونیورسٹی میں اپلائی کیا اور بہت ساری یونیورسٹیز سے کالز آئیں, کسی میں ہوا کسی میں نہیں ہوا. فاسٹ کا جو انٹرنس ایگزام تھا وہ میں نے کلیئر کر لیا, اور پھر بس اس طرح. تو کوئی ایسی کوئی گلیمرس اسٹوری نہیں ہے میرے پاس کہ کیوں آئی ٹی میں آئی, بس کہہ لیں کہ کیونکہ میں نے ڈاکٹر نہیں بننا تھا تو میں آئی ٹی میں آ گئی. لیکن کنول, آئی ٹی کی جو دنیا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں بہت کم ہیں, تو یہ فیصلہ کب کیا کہ وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور آپ نے ایک اتنا بڑا اسٹار بن جانا ہے کہ سب آپ کو جانے آئی ٹی ایکسپرٹ کے نام سے؟ دیکھو یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا یا جو بھی. میں نے آئی ٹی میں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, پہلے میں فاسٹ میں چلی گئی, پھر نکلی, اس کے بعد میں سسکو, ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, وہاں پہ آئی گاٹ اے رول. پھر ایمسٹرڈیم چلی گئی, اور پھر اس کے بعد آئی اسٹیڈ ان سسکو فار اے لانگ ٹائم. پہلے میں انجینئر تھی, میں نے سسکو کی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے CCI, بہت مشکل, دنیا میں کچھ ہزار لوگوں کے پاس ہے صرف. آئی ڈڈ دیٹ. اس کے بعد پھر میں سیلز کی طرف چلی گئی, پھر میں گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر بن گئی. تو اس طرح جو ہے وہ کائنڈ آف ترقی ملتی رہی اس کے اندر. پھر آئی بیکیم پارٹ آف دا فاؤنڈنگ ٹیم آف اندر اسٹارٹ اپ کمپنی ماشاء اللہ, جو کہ سلیکان ویلی میں, جس میں ہم نے جو فاؤنڈنگ ٹیم تھی, دے ریز $33.5 million ان جو سیریز A. اب ماشاء اللہ اس کمپنی کی ویلیو $475 million ہو چکی ہوئی ہے. بس اس طرح پھر, اور اس کے بعد پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ ایلس, آئی نیڈ ٹو ڈو. اب جب آپ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ ٹو گیو بیک, اور پھر دیٹ گیو برتھ, وہ سوچ جو ہے اس نے برتھ دیا پھر مائی امپیکٹ میٹر کو, جو کہ میرا پیشن پروجیکٹ ہے. کنول, آپ نے سسکو کی بات کی. سسکو ایک بہت بڑی کمپنی ہے, $200 بلین کی کمپنی ہے. وہاں پہ آپ کی ایک اتنی اچھی جاب تھی اور سب چھوڑ چھاڑ کے آپ پاکستان آ گئی. تو آ کے آپ نے سوشل مائی امپیکٹ میٹر جو ہے وہ شروع کیا. یہ مائی امپیکٹ میٹر کیا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. دیکھو مائی امپیکٹ میٹر, جب بھی آپ کسی بھی چیز کے اندر ٹیکنالوجی کسی بھی سیکٹر کے اندر لے کر آتے ہیں تو وہ سیکٹر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. یہی میری سوچ تھی کہ جو چیریٹی اور سوشل فلنتھروپک سیکٹر ہے
اس کے اندر اگر ٹیکنالوجی کو لایا جائے تو اس کے اندر شفافیت آ سکتی ہے, ویزیبلٹی آ سکتی ہے, ایکویٹیبلٹی آ سکتی ہے, بہت آسانی آ سکتی ہے جو ٹیکنالوجی کرتی ہے کسی بھی سیکٹر کے اندر. تو مائی امپیکٹ میٹر ایک ایسی ایپ ہے جس میں جو ہے وہ ڈونرز کے لیے, جس کو وہ اپنے گوگل پلے اسٹور سے یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مائی امپیکٹ میٹر سرچ کر کے. وہاں پہ ان کو مل جائیں گی ساری این جی اوز جو پاکستانی این جی اوز ہیں, تقریباً 80 این جی اوز ہیں اس کے اوپر, ان کے سارے جو کیمپینز کازز جو بھی انہوں نے ایک کلک کے تھرو ڈونیٹ کر سکتے ہیں اپنے جیز کیش کو یوز کر کے یا اپنے کریڈٹ کارڈ, جیسے اوبر آرڈر کرتے ہیں یا کریم آرڈر کرتے ہیں, فوڈ پینڈا کرتے ہیں, کلک کے تھرو آپ کر سکتے ہیں, تو وہ کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ نے کسی کو راشن دینا ہے تو ڈیجیٹل واؤچر دے دیں, صرف اس کا آپ کو شناختی کارڈ نمبر پتا ہو, اس کا فون نمبر پتا ہو, اس کا نام پتا ہو بس, اور اس بندے کو ایک ایس ایم ایس جاتا ہے یا بندی کو, وہ اپنے گھر کے قریب جا کے دکان پہ ایس ایم ایس دکھا کے اس کو راشن مل جاتا ہے, پیسے نہیں راشن. اسی طرح کسی کی آپ ایجوکیشن دے سکتے ہیں, وہ بچہ اسکول چلا جائے گا, اسکول میں آپ کی فیس چلی جائے گی اور آپ کو بچے کا رزلٹ اور اٹینڈنس نظر آنا شروع ہو جائے گی. اسی طرح جو ہے وہ جو ڈونرز ہیں آپس میں, جیسے فیس بک پہ فرینڈز بنتے ہیں, یہاں پہ بھی آپ آپس میں امپیکٹ بڈیز بنتے ہیں کہ جیسے میں اور آپ دونوں ڈونرز ہیں, ہم دونوں ایک دوسرے کے بڈی بن جائیں اور ہم دونوں بینیفیشریز بھی شیئر کر سکتے ہیں. کہ جیسے لیٹس سے کہ آپ باہر رہتی ہیں اور میں پاکستان میں رہتی ہوں, تو میں گاؤں میں جا کے لوگوں کو ایڈ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دوں, آپ ان کے مہینے کی گروسری ڈیجیٹل واؤچر کے تھرو دے دیں, ان کے بچوں کی ایجوکیشن دے دیں, کیونکہ آپ باہر رہتی ہیں, آپ جانتی نہیں ہو. تو اس طرح ہوتا ہے. پھر ایک ہی ایپ میں آپ سارا اپنا زکوٰۃ کا گول سیٹ کر سکتے ہیں, آپ کو ساری ایک ہی جگہ نظر آ رہی ہے, آپ نے کہاں چیریٹی کی, آپ رپورٹ نکال سکتے ہیں, آپ کو امپیکٹ کریڈٹس ملتے ہیں. تو بہت ہم نے نا ڈونر کے لیے بہت آسانی کر دی کہ وہ ایک ہی جگہ سے جتنی بھی جو بھی اس کی چیریٹیبل نیڈز ہیں وہ ایک ہی جگہ سے ایک کلک کے تھرو کر سکے. کنول ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ایک انیشیٹو ہے, آپ آئی ٹی میں بھی کام کر رہی ہیں, چیریٹی کے حوالے سے بھی کر رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ آئی ٹی ایکسپرٹ نہ ہوتی تو پھر آپ کیا ہوتی؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, اور یہ تو ایسا سوال ہے جو مجھے سوچنے میں مجبور کر رہا ہے کہ میں کیا ہوتی, کیونکہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. تو میرا خیال ہے میں کوئی نہ کوئی فلنتھروپک کام ہی, دیکھیں ابھی میں نے آئی ٹی کو اس فلنتھروپی کے ساتھ کمبائن کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر میں یہ نہ ہوتی تو میں شاید مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کر رہی ہوتی, مگر میرا خیال ہے کہ کوئی کسی کی طرف کی شاید کوئی انجینئر ہوتی, کیونکہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا تھا نا, کچھ اور ہوتی, جی آئی کے میں جا کے کوئی اور انجینئرنگ کر لیتی, کچھ کر لیتی, بٹ ڈاکٹر نہ بنتی. کنول ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ ہابیز کیا ہے میری؟ دیکھو آج کل میرے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے کیونکہ میں بہت بزی ہوں, بٹ ادروائز مجھے جب ٹائم ملتا تھا, پہلے جب میں جاب بھی کرتی تھی, تو جب کبھی ٹائم ملتا تھا تو میں ٹریول کرتی ہوں. مجھے ٹریول کرنا بہت پسند ہے, اور فیملی کے ساتھ ٹریول کرنا بہت پسند ہے. جب کبھی کوئی ٹائم ملتا تھا تو کہیں نہ کہیں چلے گئے ویکیشن کرنے. ایک تو یہ, دوسرا نیچر کے ساتھ, نیچر آئی لو نیچر, آئی وانٹ ٹو بی نیچر میں. مجھے وہ والا ویکیشن نہیں اچھا لگتا جس میں آپ میٹروپولیٹن سٹیز میں جا رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں مجھے اتنا پسند. مجھے پسند ہے کہ آپ کہیں بس پہاڑوں میں چلے جائیں, تو وہ پہاڑوں میں جانا مجھے بہت پسند ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ریڈنگ, آئی ریڈ اے لاٹ. اینڈ دین دیر از سم تھنگ دیٹ آئی ہیونٹ ٹولڈ اینی ون, جو کہ میں آج پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں یہ بتاؤں گی کہ مجھے ڈانسنگ بھی پسند ہے. اور میں نے سیکھی بھی ہے ڈانسنگ, کلاسیکل ڈانس سیکھا تھا میں نے بہت زمانے پہلے, اور وہ اب میں اکیلے میں کبھی کبھی آئی اسٹل پریکٹس دیٹ. دیٹس ویری نائس. کنول آپ خود بھی ماشاءاللہ اتنی پیاری ہیں, لوگ آپ کو ایشوریا رائے سے کمپیئر کرتے ہیں, تو کیسا لگتا ہے آپ کو جب آپ کو اس سے کہا جاتا ہے ایسے؟ اس پہ میں پہلے بات کر چکی ہوں. دیکھو دو لوگوں کی شکلیں تو سیم ہو سکتی ہیں. ایشوریا رائے از ماشاء اللہ ویری بیوٹیفل وومن, سو اٹ از گڈ کہ میری شکل جو ہے وہ کسی اچھی ان کے ساتھ کمپیئر ہوتی ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اس کے اوپر جب ایک یہ ٹاپک آف ڈسکشن بن جاتا ہے, پہچان اس کے اوپر آ جاتی ہے, لوگ اس کے بارے میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, میں آئی ٹی کی بات کر رہی ہوں, لوگ نیچے سارے کامنٹس بھی لکھ لائک ایشوریا رائے, تو مجھے بہت چڑ ہوتی ہے. کیونکہ بھائی دیکھو آپ کی جو پہچان, ایک عورت کو اس کے بس ظاہری حسن کے اوپر کیوں ریڈیوس کر دیا جاتا ہے کہ بس کہ وہ یہ اس کی وہ اس جیسی لگتی ہے, یا اس کا حسن کے اوپر بات ہو رہی ہے, اس کی شکل پہ بات ہو رہی ہے. اب وومن از سو مچ مور. ایک عورت جو ہے وہ بہت کچھ اور ہوتی ہے, اس کے کام کے اوپر ایک عورت چاہ رہی ہے کہ بھئی میں کچھ کام کر رہی ہوں, میں فلنتھروپی میں کچھ کر رہی ہوں, میں اس کے اندر ٹیکنالوجی کو لے کر آئی ہوں, اس کے اوپر بات کرو, اس کو ڈسکس کرو, بجائے کہ ٹاپک آف ڈسکشن اور میری پہچان جو ہے وہ بس ایک شکل کے بیسس پہ کر دی ہے. تو وہ مجھے اس سے تھوڑی سی
مجھے اس سے بس مسئلہ ہے. That's the only thing, that I don't want to be known as the look-alike of somebody. You know, you would rather be the best version of yourself than be the second best copy of somebody else. True, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کنول یہ بتائیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کنول چیمہ کی کامیابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ میری کامیابی کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے, بہت سارے لوگوں کا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو میرے فادر. مائی فادر ریئلی بلیوڈ ان می. وہ بہت ایک کیسا ہوتا ہے نا کہ انہیں لگتا تھا کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں اور میں کیا کر لوں گی, اور وہ بہت زیادہ مجھے سراہتے تھے, اور ان کی ایکسپیکٹیشنز مجھ سے بہت زیادہ تھیں. میں اگر سیکنڈ آ جاتی تھی نا تو وہ اول تو مجھے ان کو یہ ہوتا تھا فرسٹ بھی اگر آؤ گی تو پھر بھی اے اسٹار ہونا چاہیے, اور بہت ہر سبجیکٹ میں اے اسٹار 95% سے اوپر ہونا چاہیے ہر سبجیکٹ میں. تو میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی, مگر وہ فرسٹ آنے میں بھی وہ دیکھتے تھے کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ فرسٹ آئیے, تو وہ نمبر دیکھتے تھے کتنے نمبر آئے. تو وہ آج کل مجھے پتہ ہے اس کو لوگ بہت ڈسکریج کرتے ہیں کہ نمبر اور یہ, اور وہ بچے پہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, مگر وہ میرے پہ ڈالتے تھے اور وہ مجھے اچھا لگتا, کیونکہ پھر وہ میں ان کی ایکسپیکٹیشنس پہ اترتی تھی پوری. میں نے اپنے آپ کے لیے ایک بار سیٹ کر لی تھی کہ بھائی مجھے اپنے آپ سے, مجھے کسی اور سے کمپیٹ نہیں کرنا, مجھے اپنے آپ سے ہی کمپیٹ کرنا ہے, اور میرا اسٹینڈرڈ ہے اور مجھے اسے میٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو میرے ابو تھے. اس کے بعد جو ہے وہ پھر میری والدہ, وہ خود بہت زیادہ ایک شی از اے ویری سکسیزفل وومن ہر سیلف. شی از اے ویری ویل نون ڈاکٹر. وہ اپنی فیلڈ میں بہت پہچان ہے ان کی. تو وہ ایک میرے لیے انسپریشن بن گئیں کہ دیکھو, وہ ہمارے گھر میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ بھئی ایک عورت ہے تو ایک عورت بہت سکسیزفل ہو سکتی ہے, اور ہماری اپنی ماں میں وہ ایگزامپل تھی. اس کے بعد پھر بہت سارے اور لوگ, بہت سارے فرینڈس ہیں, مینٹورز ہیں, جن کا میں بہت ایگزاسٹیو لسٹ ہے. اور مائی ہسبینڈ ہیز آلویز بن کہتے ہیں نا کہ ایک جب تک کہ اب عورت ماں ہوتی ہے, جب تک کہ وہ آپ کے جو امپلائر ہے وہ بہت سارے لوگوں کو امپلوائے کر سکتا ہے, مگر آپ کا جو بچہ ہے اس کی ایک ہی ماں ہے, اس کو اپنی ماں کی ضرورت ہے. تو اگر آپ کے جو سگنیفیکنٹ ادر ہے, آپ کا جو پارٹنر ہے, اگر وہ آپ کی مدد نہ کرے تو آپ کیسے کر سکتی ہیں؟ مطلب اپنے بچے کو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے آپ. I could not have done whatever I did اگر if my husband wasn't supportive. تو وہ بہت سپورٹیو تھے. انہوں نے بچوں کو, وہ کہہ لو کہ ہم دونوں میں وہ ماں والی صلاحیت تھی بچوں کے لیے, اسپیشلی وہ شفقت تھی. تو اس لیے بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہے. میرا خیال ہے کہ اگر میں, اور پھر اس کے بعد میری ٹیم, جو ابھی میری ہمیشہ سے جو میری ٹیمز رہی ہیں, جن لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, جو میرے کالیگز ہیں, وہ بہت ہی مجھے اچھے لوگ بھی, برے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں. ایسا میں نہیں کہہ رہی کہ ہمیشہ بس ہنکی ڈوری ہوتا ہے, مگر اچھے لوگ بھی ملتے ہیں, اور اچھے لوگوں کی انرجی فیڈز آف آف یو. ابھی جو میری ٹیم ہے مائی امپیکٹ میٹر کی, وہ بہت اچھے بچے ہیں. دے آر ریئلی بیہائنڈ دا سکسیس آف مائی امپیکٹ میٹر, آئی وڈ سے. اچھا کنول, یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی کی دنیا میں آپ نے بہت نام کمایا ہے. تھوڑا جو آنے والی نئی جنریشن ہے اس کو کیا بتانا چاہیں گی؟ آپ گھر بیٹھے کیسے ڈالرز میں کما سکتے ہیں, اور کیسے آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں؟ کیا آئیڈیاز دیں گی آپ؟ دیکھیں, آئی ٹی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں کووڈ کے بعد اسپیشلی بہت زیادہ ٹالرنس آ گئی ہے اس بات کی کہ ریموٹ ورکرز ہو سکتے ہیں. کمپنیز ڈیمانڈ نہیں کرتی کہ ان کے سارے جو امپلائیز ہیں وہ آفس ہی آئیں, اور آفس آ کے اسپیشلی جو آئی ٹی میں کام کرتے ہیں وہ ریموٹلی کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ فنومینا ہے ریموٹ ورکرز کا. دوسرا جو ہے فری لانسنگ, کہ بہت ساری جو آپ کی اب ڈیجیٹل ہر کمپنی نے, چاہے وہ ڈینٹسٹ ہے, چاہے وہ کارپینٹر ہے, چاہے وہ ریٹیلر ہے, چاہے وہ کنسٹرکشن میں, ریئل اسٹیٹ میں ہے, اس کو اپنی ویب سائٹ بنانی ہے, اس کو کچھ گرافکس بنانی ہے, اس کو کچھ مارکیٹنگ کرنی ہے, ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ کرنی ہے, اس کو کچھ اپنی ویڈیوز بنانی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ وہ بجائے کہ وہ کسی کو ہائر کر کے بنائے, وہ یہ فری لانسنگ کے تھرو یہ سارے کام کرا سکتا ہے. اور پوری دنیا میں لوگوں کو یہ ساری چیزیں چاہیے. تو دنیا میں کیونکہ ایسی فری لانسنگ ویب سائٹس بن گئی ہیں جہاں پہ آپ کسی کو بھی ہائر کر سکتے ہیں اس طرح کی جابس کے لیے, اور وہ جو جابس ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ اپنے ملک کے اندر ہی دیں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے اب کہہ لو کہ پاکستانی بچوں کے لیے پاکستان میں ہی روزگار ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے. ان کو دنیا میں کہیں سے بھی روزگار مل سکتا ہے, جو ہم فری لانسنگ سے کہتے ہیں, کہیں سے بھی مل سکتے ہیں. بہت بڑی اپرچونٹی ہے, اور یہ دنیا میں ایک نیا ایک کہہ لو کہ ایک نیا ٹرینڈ ہے, ایک نئی چیز ہے جو کہ پہلے کبھی انسانیت نے نہیں دیکھی, کہ آپ پاکستان میں بیٹھے کینیڈا میں کسی کے لیے کام کریں,
اور اس کے لیے ایک ہفتہ اس کے لیے کام کرتے ہیں, پھر آپ ملیشیا میں کسی کے لیے کام کرتے ہیں, پھر آپ وینیزویلا میں کسی کے لیے کام کرتے ہیں, پھر آپ ایسٹرن یورپ میں کسی کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ, تو یہ آپ جو ہے پاکستان میں بیٹھے دنیا میں بہت ساری ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ چیزوں کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے مزے کی بات دوسری یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی 4 سال کی ڈگری ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ نے ایف ایس سی کر لیا یا کوئی بھی بی اے کوئی اور بھی کر لیا, تو آپ 4 مہینے کی 6 مہینے کی آئی ٹی ٹریننگ لے سکتے ہیں, ویب ڈیولپمنٹ میں, گرافک ڈیزائننگ میں, ویڈیو ایڈیٹنگ میں, سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں, ورچوئل اسسٹنٹ بن سکتے ہیں. آپ یہ ٹریننگ لے کے, یا ای کامرس پلیٹ فارمز میں ٹریننگ لے سکتے ہیں, ٹریننگ لے کے آپ یہ فری لانسنگ جابس کر سکتے ہیں. تو یہ اور آپ کما سکتے ہیں. ابھی ہم نے ہمارا ارن ٹیک, ہم نے ایک پروگرام لانچ کیا تھا سیکھو اور کماؤ, ارن ٹیک سیکھو اور کماؤ, اور وہ ہم نے ایز پارٹ آف مائی امپیکٹ میٹر میں, مائی امپیکٹ میٹر کے ہی پلیٹ فارم میں ارن ٹیک, تو وہاں پہ ہم نے ابھی ہمارے 80 بچے گریجویٹ ہوئے کاربٹ سے, اور وہ بچے سب کما رہے ہیں. کوئی 30,000 40,000 60,000, کوئی 1.5 لاکھ, کوئی 2.5 لاکھ کما رہے ہیں, ڈپینڈنگ آن کی جو ان کو جابس مل رہی ہیں, جو ان کی ایبلٹیز ہیں, جو انہوں نے سیکھا ہے اس کے مطابق, مگر سب بچے کما رہے ہیں. تو یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے تو ڈونر سے کہوں گی کہ وہ ارن ٹیک کو مائی امپیکٹ میٹر ایپ پہ جا کے ضرور سپورٹ کریں, کیونکہ آپ کسی بچے کو اسپانسر کریں گے تو آپ اس کی پوری فیملی کو غربت سے نکال رہے ہیں, اس کو آپ ایک روزگار دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اسے مچھلی نہیں دے رہے, آپ اسے مچھلی کرنا سکھا رہے ہیں. تو اس پروگرام میں ہم نے 6 مہینے کی ٹریننگ دی, لیپ ٹاپ دیا, 6 مہینے کی گروسری بھی دی, کہ وہ بچہ جو مینیل جابز روڈ پہ کر رہا ہے اسے وہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے اگر اسے راشن بھی ساتھ مل رہا ہے. تو ایک تو وہ ضرور کریں, اور دوسرا جو بچے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے ایف ایس سی کیا ہوا ہے, جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے, جن کے پاس مینز خود نہیں ہے کہ وہ کر سکیں, وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں www.myimpactmeter.com پہ, وہاں پہ ارن ٹیک کا فارم جا کے فل کریں, اپنی ساری ڈیٹیلز وہاں پہ لکھیں. جب بھی کوئی ڈونر آئے گا, کوئی اسپانسر آئے گا, ہم انہیں کسی نہ کسی ٹریننگ میں ڈال دیں گے. تو یہ وہ چیز ہے. اب تو دیکھیں عورتیں جو بیچاری ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے گھر سے نہیں نکل سکتی, گھر بیٹھے کما سکتی ہیں. گھر بیٹھے ڈسیبلڈ لوگ جو ہیں جو گھر سے نہیں نکل سکتے, گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. یہ بہت ایک امیزنگ چیز ہے جو کہ آئی ٹی میں پاسبل ہے. بالکل کمل, آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے, اور میں اپنے ناظرین کو بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو یوتھ ہے ان کو ضرور اس چیز کی طرف آنا چاہیے, کیونکہ آج کل جو اکانومی ہم دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے گھر بیٹھے کمانے کے کمل شیما نے آپ کو طریقے تو بتا دیے ہیں. کمل یہ بتائیے گا کہ اسکیمز بڑے ہوتے ہیں آج کل, میسیجز آ جانا, آپ کی جو ہے وہ اکاؤنٹ سے منی ٹرانسفر ہو جانا, ان اسکیمز سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کوئی اسکیم ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ کو کوئی ان نون کال آئے اور وہ آپ سے پیسے مانگے, یا چلے پیسے نہ مانگے, آپ سے کوئی بھی چیز مانگے, آپ سے آپ کا ڈیٹ آف برتھ مانگے, آپ سے کوئی کہ جی ویریفیکیشن کوڈ آیا ہے وہ آپ دے دیں ہمیں, یا کوئی او ٹی پی آیا ہے وہ دے دیں, یا آپ سے کسی طرح کی آپ کا شناختی کارڈ نمبر مانگے, کبھی بھی نہ دیں. چاہے وہ آپ کو لگے کہ آپ کے بینک سے آ رہی ہے کال, تو آپ خود بینک کے کال سینٹر میں کال کر کے اس کال کو کاٹیں, خود اپنے بینک کے کال سینٹر میں کال کر کے پوچھ لیں کہ جی آپ نے کوئی کال کی تھی یا نہیں. مگر کبھی کسی آئی ہوئی کال کو کوئی اپنی انفارمیشن نہ دیں. رول بنا لیں, یہ جو مرضی ہو, کوئی مار رہا ہو, آگے کوئی کہہ رہا ہو جی آپ کا فون بلاک ہو جائے گا, آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, کیونکہ اسی طرح کے یہ کریٹ کرتے ہیں. وہ آپ کو ایک ایمرجنسی کریٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا فون بلاک ہو جائے گا, آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, آپ کو یہ دے دیں وہ دے دیں. کبھی بھی نہیں, نیور. یہ تو رول بنا لیں, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کوئی لنک بھی آتا ہے, کوئی ان نون ای میل ایڈریس سے لنک آتا ہے, کسی بھی لنک پہ کلک نہ کریں جو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بینک سے کہیں سے آیا, تو ای میل ایڈریس چیک, اوپر نام نہ دیکھیں, اس کا جا کے ای میل ایڈریس چیک کریں کہ ای میل ایڈریس کیا ہے. کوئی کہتا ہے آپ کی لاٹری نکل آئی, اس لنک پہ کلک کریں. کوئی کہتا ہے جی آپ کو وہ فلاں ایک گورنمنٹ نوٹس آیا تھا, وہ اس لنک پہ اویلیبل ہے, وہ کر لیں. آپ نے لون ریکویسٹ آپ کی ایکسیپٹ ہوگی, اس لنک پہ کلک کر لیں. نو, نیور ایور کلک آن این ان نون لنک, کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی کوڈ انسٹال کر سکتا ہے, کوئی نہ کوئی انفارمیشن اسٹیل کر سکتا ہے, آپ کے ہوسٹ میں کوئی نہ کوئی اسپائی ویئر یا میل ویئر انسٹال ہو سکتا ہے. کبھی بھی نہ کریں. تیسری چیز یہ کہ اگر آپ کو کوئی نون بندہ, آپ کا کوئی جاننے والا آپ کو واٹس ایپ پہ پیسوں کے لیے میسج کرے, تو اس کو کال کو کاٹیں اور اس جاننے والے سے ڈائریکٹ کسی نہ کسی اور طریقے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں ویریفائی کرنے کے لیے, کیونکہ واٹس ایپ ہیک ہو جاتا ہے. واٹس ایپ کسی اور ڈیوائس میں اوپن ہو جاتا ہے جو آپ کا واٹس ایپ ہے, تو پھر میں اپنے بن کے کسی اور کو, ابھی میرے چاچا جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے, ان کا واٹس ایپ ہیک ہو گیا. اب ان کے نمبر سے سب کو میسیجز آ رہے ہیں کہ جی میں عمرے پہ ہوں, مجھے پیسہ چاہیے.
اس کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ عمرے پہ گئے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر آپ کو کسی نون فیملی ممبر فرینڈ کا بھی پیسوں والا میسج آتا ہے یا کوئی اس طرح کا میسج آتا ہے, ڈو ناٹ انٹرٹین اٹ, ٹرائی ٹو گیٹ ان ٹچ ڈائریکٹلی, ٹھیک ہے. تو یہ ساری, اور پھر اپنی جو بہت ہی پرسنل چیزیں, بہت ہی پرسنل یا حساس قسم کی فوٹوگرافس ہیں, وہ اپنے ہوسٹ پہ, ڈیوائس پہ, اپنے فون پہ رکھیں ہی نہ, کیونکہ کچھ پتہ نہیں کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ ویڈیو لیکس اتنی ساری ہوئی ہیں, یہ کیا ہوا ہے. تو اس طرح کی ویڈیوز ہونی نہیں چاہیے جو کہ آپ کے فون پہ ہوں, جو کہ دیکھیں کیونکہ ٹیکنالوجی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہیک ہو بھی سکتا ہے کسی بھی طرح سے. تو اس طرح کی سینسٹیو انفارمیشن ہو ہی نہ ہو کہ جو ہیک ہو تو آپ کو شرمندگی ہو. بالکل یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے, اور کسی بھی قسم کے لنک کو مت کھولیں اگر آپ اسکیم سے بچنا چاہتے ہیں اور ہیکنگ سے بچنا چاہتے ہیں. انٹرنیٹ کی سپیڈ جو ہے وہ کافی کم ہوئی ہے گزشتہ کچھ ماہ میں, تو اس سے فری لانسرز اور مائی امپیکٹ میٹر بھی آپ کا ہے چونکہ وہ انٹرنیٹ سے ہی کنیکٹڈ ہے, تو کیا کوئی اس پہ اثر پڑا ہے؟ بالکل اثر پڑا ہے. دیکھیں جب انٹرنیٹ کی سپیڈ کم ہوتی ہے, انٹرنیٹ بیک بون ہے بہت سارے بزنسز کا. آئی ٹی ایکسپورٹ کا بیک بون ہے, ای کامرس کے سارے, ہمارا مائی امپیکٹ میٹر بھی ایک طرح کا ای کامرس ہے, ای کامرس کے سب بزنسز کا بیک بون ہے. لاجسٹکس کے بزنسز جو ٹرانسپورٹ سروسز بزنسز یوز کرتے ہیں ان کا بیک بون انٹرنیٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے اور بزنسز, ٹھیک ہے, جو ڈائریکٹلی انٹرنیٹ سے نہیں بھی, آپ کہیں کہ ڈائریکٹلی آئی ٹی بزنسز نہیں بھی ہیں, پھر بھی بہت سارے بزنس انٹرنیٹ پہ ریلائی کرتے ہیں فار ایوری تھنگ, رائٹ. تو اس لیے انٹرنیٹ جو ہے وہ کوئی اب نائس ٹو ہیو تو ہے نہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہے نہیں. انٹرنیٹ بیسک بلڈنگ بلاک ہے بزنس کا, اور اگر آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو آپ کی اکانومی کا پہیہ جام ہو جائے گا. تو اس لیے انٹرنیٹ کو بند کرنا فار واٹ ایور ریزن شوڈ نیور بی دا آنسر. کوئی بھی پولیٹیکل انریسٹ ہو, کچھ بھی چیز ہو, انٹرنیٹ کو بند کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنی اکانومی کو ڈائریکٹلی متاثر کر رہے ہیں, اور اگر اکانومی ڈائریکٹلی متاثر ہوتی ہے تو نیشنل سیکیورٹی اور باقی ساری چیزیں افیکٹ ہوں گی, کیونکہ اکانومی تو بیسک بلڈنگ بلاک ہوتا ہے نا. اکانومی خراب ہوتی ہے تو ہر طرح کے لوگ جو ہے وہ بہکاوے میں آ سکتے ہیں. لوگ کسی کو اپنے غلط نیریٹو میں, جو مافیاز ہیں وہ لوگوں کو آسان ہو جاتا ہے ریکروٹ کرنا ان کے لیے. جب لوگ جو ہے وہ جن کے پاس کھانے کو نہ ہو, پینے کو نہ ہو, انٹرنیٹ کی وجہ سے بزنسز خراب ہونے کی وجہ سے, جو فری لانسرز 35 لاکھ آپ کو پتہ ہے فری لانسرز ہیں ہمارے ملک میں, ان کے گھر کے چولہے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جو کہ پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ اس کو کبھی بھی نہ بند کیا جائے. آخری سوال آپ سے یہ کروں گی کہ کیا کبھی سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ ابھی تک تو نہیں ہے. سیاست میں آنے کا بالکل میں غیر پولیٹیکل کہہ لیں ہوں, کیونکہ میں پاکستان میں ایک کچھ کام اچھے کرنا چاہ رہی ہوں, اور میں چاہتی ہوں کہ پولیٹکس سے دور رہ کے تو وہ کام کیا جائے. مگر جو لوگ سیاست میں اسٹرگل کرتے ہیں, جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں, ان کی میں بہت دل سے عزت کرتی ہوں. اور جیسے کہ میں نے کہا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں ہے, فیوچر میں کیا ہوتا ہے میں کہہ نہیں سکتی. تھینک یو سو مچ کنول. کنول چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, اور انہوں نے نہ صرف اپنی کچھ پرسنل لائف کے بارے میں بتایا بلکہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بھی بتایا کہ ہماری نوجوان نسل گھر بیٹھے کس طرح سے پیسے کما سکتی ہے اور انہیں کی طرح آئی ٹی ایکسپرٹ آگے بن سکتی ہے. دنیا ڈیجیٹل کے ساتھ حریم جدون کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.